وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 9 ہے مومنوں اور کافروں میں فرق صفات، مزاج اور انجام کا ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی الہی فرق کرنے والی ہے، وحی قبول کرنے والوں کی خصوصیات، وحی قبول کرنے والوں کا انجام، اور وحی قبول نہ کرنے والوں کی خصوصیات، وحی قبول نہ کرنے والوں کا انجام اور تعلق باللہ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ آپ نے قبول کر لی ہے؟ الحمدللہ۔ اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی، اگر ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ جنات عدن، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ رزق کی فراوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کو زیادہ مال ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، انسان جانے کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے۔ اور رزق میں کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے۔ یحییٰ نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے اس میں کیا لگتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کا علم حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنا، عقل سے کام لینا، پختہ عہد کو نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعلقات کو جوڑنا، اپنے رب سے ڈرنا، برے حساب کا خوف رکھنا، رب کی رضا کے لیے کام کرنا، صبر کرنا، بھلائی سے برائی کو دور کرنا، نماز قائم کرنا، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنا، جن سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے اندھے بنے رہنا۔ کیا آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو نہیں سمجھتے؟ جب انسان کسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ پائے، جب اس کو پڑھ نہ پائے، سمجھ نہ پائے، تو کیا یہ اندھا بننے کی طرح نہیں ہے؟ ضرور سوچئے گا، آخر کس چیز نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے لیے بینا نہیں بنایا؟ آخر کیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو جانتی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دینا
جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹنا، زمین میں فساد پھیلانا، دنیا کی زندگی میں خوش ہونا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ دانشمندوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے رسول بھیجنے کا مقصد ہے، رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ رسول بھیجنے کا مقصد ہے، معجزات نہ دکھانے کا سبب ہے اور تعلق باللہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ہدایت طلب کرنا چاہتے ہوں، ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو رغبت نہ رکھتے ہوں اور رجوع کی خواہش نہ رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا یقین نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اس کی رحمت کی چھاؤں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں امن میں ہیں، محفوظ ہیں، تو ان کا دل اطمینان پا جاتا ہے۔ ایمان والے کائنات کی تخلیق، اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر یقین رکھتے ہیں، پھر اطمینان پاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ علم دیا گیا کہ بگ بینگ ہوا تھا، ہماری کائنات کے اوریجن کے بارے میں ہمارے بچوں کو بھی یہی بتایا جاتا ہے، بگ بینگ ہوا تھا۔ کرنے والا کون تھا؟ سب غائب ہے۔ انسان پہلے بندر تھا، پھر انسان بنا، ایوولوشن تھیوری۔ ہم سب اپنے بچوں کو وہی تھیریز پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھی، بچوں کو بھی اسی علم پہ لگا دیا۔ کائنات کا آغاز ہو یا انجام، اس پر بلیو رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یادوں کا تعلق ہے۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اسے اپنی یادوں میں بساتا ہے، اسے دل کا اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل جاتا ہے۔ ذکر اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کی محبت کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جو ذکر نہیں کرتا اس کا تعلق بھی نہیں جڑتا۔ جو ذکر کا تعلق ہے وہ عموماً لوگوں کا ایسا تعلق ہے جس میں کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہوتا، تذکرے کے بغیر تسبیحات کو دہرایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتا ہے اس کا دل یقین پاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایمان لانا یا نہ لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایمان والوں کو یقین رکھنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا اطمینان پانا،
نیک عمل کرنا، لوگوں کو وحی کا پیغام پڑھ کر سنانا، لوگوں کو بتانا کہ رب ہی میرا معبود ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، نشانیوں کا مطالبہ کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اہل شرک اور اہل تقوی۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: مشرک، متقین کا انجام، نبی کو ہدایت اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگران ہے، محافظ ہے ہر ایک کے اعمال کا۔ وہ رزق دیتا ہے، اچھے برے اعمال کو جانتا ہے، اعمال کی جزا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہ حفاظت کر سکتا ہو، نہ رزق دیتا ہو، نہ علم رکھتا ہو، نہ جزا دیتا ہو۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ کرنے والے کام ہے رسولوں کا مذاق نہ اڑانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، کتاب کے نزول پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، مکاریاں کرنا، کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرنا، علم آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور رکوع نمبر 12 ہے اعتراضات کا جواب ہے، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں: اعتراضات کا جواب اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے بدل دے، جسے چاہے بحال رکھے۔ یہ تمام باتیں ام الکتاب میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
اور ناسخ ہے، اور ہر بدلی جانے والی اور برقرار رہنے والی بات دوسری کتاب میں۔ تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا بری چالیں چلنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں۔ انشاءاللہ حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسے دیر نہیں لگتی۔ اصل فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کون کمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اور رکوع نمبر 13 ہے، رسول کے بنیادی فرائض ہیں۔ نمبر 1 رسول کے فرائض ہیں، اور حق کا انکار کرنے والوں کی خصوصیات ہیں، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ سورہ الرعد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرمائیں، اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ رب العزت نے کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اندھیروں سے مراد ہمارے رسوم و رواج کا، ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود جو بھی تصورات ہیں، جاہلی خرافات ہیں، جاہلی اقدار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں علم کی روشنی عطا کی ہے اور بتایا ہے کہ کیا چیز ہے جو انسانوں کے لائق ہے، وہ کون سی ویلیوز ہیں جنہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ تو ایمان کی روشنی نور ہے، اور صراط راستہ ہے۔ یہ زبردست تعریفوں والا راستہ ہے۔ یہ راستہ انسان کے دل کے اندر بنتا ہے۔ ہدایت کا راستہ زندگی میں بنتا ہے جب دل قبول کر لے۔ جو نور انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے وہی کائنات کے اندر بھی روشنی کرتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور اور روشنی کی مثال ایک تاک کی طرح ہے۔ بندہ مومن کے اندر یہ روشنی کیسے آتی ہے؟ اللہ کی کتاب کے علم سے۔ وہ نور جو دل کے اندر اترتا ہے اس کی مثال چراغ کی سی ہے۔ چراغ اس تیل سے جلتا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ زیتون کے درخت سے مراد قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کے علم کی وجہ سے دل روشن ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم کی وجہ سے دل روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبانی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔
اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کے دنوں سے مراد تاریخ کے وہ اہم واقعات ہیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کو فتح ملی اور باطل کو شکست۔ ایام اللہ دراصل تاریخی دلائل ہیں، اس کے ذریعے سے ہر قوم اپنا جائزہ لے سکتی ہے۔ جب کوئی قوم پچھلے لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتی ہے تو غلطیاں کرنے سے گریز کر سکتی ہے اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ باطل کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے صبر اور شکر کی صفات کی ضرورت ہے۔ کسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیکی ہے، جو کام مجبوری میں کیا جاتا ہے، وہ جس میں اللہ سے اجر پانے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، وہ نیکی نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کرنی ہے۔ آج 3 لوگوں کو ضرور نصیحت کیجیے۔ رکوع نمبر 14 ہے، تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مستقبل کے بارے میں ہدایات، تمام رسولوں کی دعوت اور جواب دعوت ایک ہی طرح کے تھے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح، عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسانی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ صبر ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد انسانوں پر نہیں رب پر ہوتا ہے، اور یہ صبر اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کرنے والے کام ہے شکر ادا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا
اور صبر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا، ناشکری کرنا، کفر کرنا، دعوت کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رسولوں کی طرح شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ معجزات اللہ تعالیٰ کے اذن سے صادر ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ